السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سماجی عمل کا نظریہ یا تھیوری آف سوشل ایکشن۔ امام غزالی کے اس نظریے کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ سماجی عمل کے اوپر 800 سال بعد، یعنی امام غزالی کے 800 سال بعد ایک جرمن ماہر عمرانیات ہیں جس کا نام میکس ویبر ہے، اور وہ بہت زیادہ مشہور تھیورسٹ ہیں۔ انہوں نے اور بھی بہت سے نظریات دیے، انہوں نے بیوروکریسی پہ بھی بات کی اور سماجی عمل پہ یا دفتری نظام حکومت پہ بات کی۔ تو یہ انہوں نے بھی سماجی عمل کے اوپر نظریہ دیا، اور امام غزالی نے بھی ان سے 800 سال پہلے ہی یہ نظریہ دے دیا تھا۔ اب جو امام غزالی کا نظریہ ہے، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ امام غزالی کے بقول سیاست کو اسلامی اخلاقیات سے بھرا ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری سیاسی تنظیم، ہماری سیاسی اصول وہ کیسے ہونے چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ہوں۔ جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کے رنگوں کو اٹھا کے ہم سیاست میں ڈال دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی یعنی عمرانیات بھی اس سے جنم لیتی ہے، یعنی ایک آپ سمجھ لیں عمرانیات کی ایک برانچ بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سماجی عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب سماجی عمل کیا ہے امام غزالی کے بقول؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ سماجی عمل کے اس نظریے میں 2 میجر پوائنٹس ہیں امام غزالی کے۔ سب سے پہلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس دنیا کو بنایا۔ اب اس دنیا کو کیوں بنایا گیا؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کام کی جگہ بنائی ہے، محنت کی جگہ بنائی ہے۔ انسان آتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنا نام بناتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے رزق کے طریقہ کار سے، اپنی محنت کی مدد سے اس کا نام ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ بھی ایک شخص محنت کرتا ہے، عزت حلال روزی کماتا ہے، عزت سے زندگی گزارتا ہے، تو ایک اچھا نام اس کا جانا جاتا ہے اور اچھے لفظوں میں سے یاد کیا جاتا ہے، شریف اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو محنت بھی نہیں کرتا، عزت سے نہیں کماتا، حلال نہیں کماتا، شاید دوسروں کا حق مارتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا کسی قسم کا فریب کرتا ہے، تو اس کی پہچان بھی ظاہری سی بات ہے وہ بری ہوگی، اس کو برے لوگوں میں جانا جائے گا، یا اس کی صحبت کے ساتھ لوگ وقت گزارنا پسند نہیں کریں گے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی؟ کام کی جگہ بنائی، بقول امام غزالی کے محنت کی جگہ بنائی۔ یا انسان محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنا کردار بناتا ہے، اور اس کردار سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ امام غزالی نے فردر یہ بھی کہا کہ ہر پیشے کے ساتھ وابستہ لوگوں کی شخصیات مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گی، آپ اگر تھوڑا سا ایک اسکیچ لیں میرے جیسے میں لفظ بولتی ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی شخصیت آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب میں کہتی ہوں ایک ٹیچر، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کے فیوریٹ ٹیچر کی، یا کوئی ایسا ٹیچر جس سے آپ بہت انسپائر ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی کردار ادا کیا ہو۔ ایک خاص قسم کی شخصیت آتی ہے جو نفیس ہے، پڑھانے والی ہے، عزت دیتی ہے، رسپیکٹ سکھاتی ہے، آپ کو زندگی جینے کے طریقے بتاتی ہے۔ اس کے برعکس جب میں نام لیتی ہوں ڈاکٹر، تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک اور طرح کی شخصیت آتی ہے، ایک اور طرح کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ ایک شفیق، ایک احساس کرنے والا، ایک ایسا شخص جو ہمارے مرض کو دور کرتا ہے، ہماری جسمانی تکلیف دور کرتا ہے، اس کے رویے، اس کے انداز، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ایک لفظ ڈاکٹر سے ہی وہ آ جاتی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہی امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر خاص قسم کے پیشے سے وابستہ لوگوں کا کردار بھی خاص ہوتا ہے۔ اس نظریے کا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ رزق کمانا یا یہ کردار سیکھنا یا یہ شخصیت بنانا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ سماجی عمل کہلاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے اس نظریے میں جو دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بیان فرمایا جس کی روح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے ہیں تو اس پیشے سے متعلق تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اب تربیت سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں ایک ٹیچر ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پڑھوں، میں نالج حاصل کروں، اور یہ بھی ہے ضروری کہ جو گزشتہ نالج تھا وہ، اور جو آتے دور کے ساتھ، بدلتے دور کے ساتھ نئے علوم آ رہے ہیں، میں نے وہ بھی سیکھنے ہیں۔ تو یہ میرے پیشے کی ڈیمانڈ ہے، اور اگر جو چیز مجھے نہیں آتی، مجھے اچھا لیکچر دینا نہیں آتا، مجھے ٹیسٹ لینے نہیں آتے، یا میں بچوں کی ویلیویشن یا اسسمنٹ اچھی نہیں کر سکتی، تو یہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، میں اس کے حوالے سے مہارتیں حاصل کروں تاکہ اس میں بہتری آ سکے۔ اور یہ ہمیں شرعی حکم دیا گیا ہے کہ زندگی میں، اس دنیا میں جب بھی آپ کوئی پروفیشن اختیار کریں، آپ اس سے ممکنہ تمام مہارتیں حاصل کریں، اور اگر آپ میں کوئی خامی ہے تو اس کو دور کریں۔
یہ صرف کسی ایک ٹیچنگ پروفیشن کی بات نہیں ہے۔ تو دوسرا سماجی عمل کیا بتاتا ہے امام غزالی اپنے نظریے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں ہم نے جو بھی پروفیشن اختیار کیا وہ بے شک ہماری کردار کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ بھی ہم پہ عین فرض ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتی جاؤں، امام غزالی کے نزدیک یہ کسی مسلم پہ صرف فرض نہیں ہے بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان اور جو غیر مسلم ہیں ان دونوں کو پیشے کے متعلق ایمانداری پر، پیشے سے متعلق مہارتیں سیکھنے پر، اس کی بہتری لانے پر جتنی وہ کوشش کرتا ہے یا وہ سٹرگل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان دونوں کو ان کی محنت کی بنیادوں پر جو ہے اس کو نوازتے ہیں، اس چیز سے بالا تر ہو کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ مینس کہ پیشے سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں وہ عمومی نوعیت کی ہیں، وہ کسی ایک خاص طبقے یا کسی خاص مذہب سے منسلک لوگوں کے لیے الگ الگ نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی امام غزالی نے دو پوائنٹس اس میں نومینیٹ کیے کہ ہم کوئی بھی پروفیشن سیکھتے ہیں، کوئی بھی پروفیشن کرتے ہیں، وہ ہمارے کردار کی عکاسی کرتا ہے، ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سیکھتے ہیں۔ اب جو سیکھنا ہے وہ ہم پہ شرعی حکم ہے، ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب انعام دیتے ہیں، ایوارڈتے ہیں، تو وہ اس چیز سے بالا تر ہو کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنتوں کے صلہ جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے یا جو نیکسٹ تھیوری ہے بہت امپورٹنٹ ہے، توکل کا نظریہ۔ امام غزالی کے نزدیک انسان توکل جو ہے خاص طور پر ایشیائی ممالک کے جو لوگ ہیں یا جو ایشیائی قومیں ہیں وہ کیا ہے، توکل کو غلط لیتی ہیں۔ ہمارے ہاں توکل سے کیا مراد ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق جو مجھے لکھا ہے وہ مجھے دے گا، میں اس لیے جی روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر نہ نکلوں، میں گھر میں بیٹھی رہوں، رزق میرے نصیب کا میرے تک پہنچ جائے گا، میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا بن کے بیکار انسان بیٹھ کر ہاتھ پاؤں نہ چلاؤں، رزق کے لیے باہر نہ نکلوں، کوشش نہ کروں۔ لیکن کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے رزق کا، تو کیا ہے میرا رب مجھے رزق پہنچا دے گا۔ یہ جو توکل ہے یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے، اور امام غزالی کے بقول ایشیائی اقوام جو ہیں جس میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یا جتنے بھی ہمارے ایشیا کی کنٹریز ہیں یہ تمام اس میں شامل ہیں، ہم لوگوں کی یہ سوچ ہی غلط ہے، ہماری توکل کا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے۔ اور اسی کانسیپٹ کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ کیا ہیں، فقیر بھی بن جاتے ہیں، بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ رزق کی طرف نہیں جاتے، اسٹرگل نہیں کرتے، ناکام ہو جاتے ہیں تو دوبارہ کوشش نہیں کرتے، جی میرے نصیب میں بس یہی تھا تو بس اللہ تعالیٰ نے یہی لکھ دیا تو لہٰذا اب ہم اس اسٹرگل کو یا کاوش کو چھوڑ دیں۔ امام غزالی کے نزدیک یہ جو کانسیپٹ ہے یہ توکل کے حوالے سے بالکل ہی غلط ہے۔ اب امام غزالی کے نزدیک توکل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس امید اور یقین کا نام ہے کہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گی یا لاؤں گا، اور میں جتنی بھی میرے اندر طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یا عقل دیا ہے یا کوشش کرنے کی ہمت دی ہے، میں ان تمام کو استعمال کروں گی، اور اس کے بعد نتائج جو ہوں گے وہ میرے رب کے ہوں گے، یا جو فیصلہ ہوگا وہ میرے رب کا ہوگا۔ تو اپنی طاقتوں کو بروئے کار لانا، اپنے منصب کی تکمیل کے لیے بار بار چیزیں سیکھنا، فنی مہارتیں حاصل کرنا، پیشے سے متعلق تمام معلومات کو حاصل کرنا اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ صحیح معنوں میں توکل اللہ یا جو توکل کا مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب کیمیائے سعادت میں لکھا کہ توکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی شرط ہے توکل کرنا۔ جیسے مختلف قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ادھر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے بک کے اندر، اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک بھی توکل کا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے اپنی مہارتوں کو، ہم نے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، ہم نے اپنی وسائل کو استعمال کرنا ہے، اور اپنی محنت کر کے اپنی تمام بہتر کوشش کرنے کے بعد اگر ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہم ماہرین کے پاس جائیں گے، ہم ان سے مزید سیکھیں گے۔ بالفرض میں ایک استاد ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں آتی تو میرے اوپر یہ عین فرض ہے کہ میں جاؤں کسی سینئر سے، کسی ٹیچر سے، اور کبھی کبھی سے اسٹوڈنٹ سے بھی کوئی اچھا ٹاپک، کوئی بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ مجھے سمجھا دیتے ہیں، میرے نالج میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سیکھنا جو ہے یا یہ اس کو بہتری کرنا یہ ہم پہ عین فرض ہے، یہ شرعی حکم ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے روزگار سے متعلق جو ہے اچھی سے اچھی چیزیں اور بہتر سے بہتر کی طرف جانا ہے۔ آپ کی بک کے اندر توکل کے حوالے سے امام غزالی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ وہ اس طرح سے کہانی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک متقی شخص جو ہے گاؤں سے نکلتا ہے
ایک غار میں جا بیٹھتا ہے، وہاں عبادت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے رزق کا وعدہ کیا ہے تو میرا رزق پہنچ جائے گا، میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ ہوں. تو وہ کافی دن وہاں رہا، رزق کے لیے کچھ نہ پہنچا، ہفتوں تک اس کو کھانے کو کچھ نہ ملا، تو اس کی موت اس کے نزدیک آنے لگی. تو اس دور کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ اس بیوقوف شخص کو کہو کہ وہ یہ اس کا طریقہ کار غلط ہے. نکلے، باہر آئے، گاؤں میں رہے، لوگوں سے تعلقات بنائے اور اپنے رزق کو ڈھونڈے. وہ متقی آدمی لوگوں کے پاس آیا، اس نے رزق کی تلاش کی اور پھر اسے بتایا گیا اس بات سے کہ یہ جو تمہارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق تمہیں دے گا، تو وہ بنا ہاتھ پاؤں ہلائے یا بنا کوشش کیے، رب تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو رزق دینے کا وعدہ نہیں کیا. تو توکل کا مفہوم کیا ہے؟ اپنی طرف سے تمام کوششیں کر ڈالیں، نتائج رب پہ چھوڑ دیں. آپ کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو بہتر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی فراوانی کرے، آپ کے سیکھنے میں آپ کی مدد کر سکے. تھینک یو بیٹا.